اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر خالد یوسف ہے، چیسٹ فزیشین ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ٹی بی کے بارے میں کہ ٹی بی کا مرض کیا ہے، ٹی بی کا مرض پھیلتا کس طرح ہے، اس کا علاج، اس کا تشخیص، اس سب پہ ہم جو ہے نا ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ٹی بی کا مرض کیا ہے؟ ٹی بی جراثیم سے پھیلنے والا ایک کمیونیکیبل ڈیزیز ہے۔ کمیونیکیبل کا مطلب ہے کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتا ہے۔ ٹی بی کی جو جراثیم ہیں عموماً پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن جسم کے دوسری حصے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ٹی بی کا جو برڈن ہے کافی زیادہ ہے، اور سالانہ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کو ٹی بی ہوتی ہے، اور ہزاروں لوگ کی اموات اس بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ ٹی بی ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج موجود ہے، تھوڑا لمبا ہے لیکن اس کا علاج پاکستان میں اویلیبل ہے۔ ٹی بی کا مرض کس طرح پھیلتا ہے؟ ٹی بی کا مرض جو ہے نا وہ متاثرہ شخص کے کھانسنے سے، چینکنے سے یا تھوکنے سے، سانس کے ذریعے، یہ بات ذرا قابل غور ہے، سانس کے ذریعے صحت مند افراد میں منتقل ہو کر ٹی بی کا باعث بنتے ہیں۔ ٹی بی کی وجہ سے سالانہ ہزاروں اموات ہوتی ہیں۔ ٹی بی مرض کی ابتدائی علامات کیا ہیں؟ مسلسل 2 ہفتے یا اس سے زائد کھانسی، بلغم یا کھانسی میں خون کا آنا، رات کو ہلکا بخار اور پسینے آنا، بھوک کا نہ لگنا اور وزن میں کمی۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے اس کے علامات ہیں، لیکن یہ جو 4-5 علامات میں نے بتائیں، اگر کسی میں یہ پائے جاتے ہیں تو ان لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا معائنہ کروائیں۔ ٹی بی کی تشخیص یعنی ڈائگنوز چیسٹ اسپیشلسٹ یا جو ٹی بی اسپیشلسٹ ہے وہ آپ کا معائنہ یا ایگزامینیشن وہ کروائے گا۔ پھر آپ کو وہ سب سے پہلے تو آپ کا ایکس رے، اس کے بعد پھر بلغم کا ٹیسٹ 2 دفعہ بغیر کائی پہ نہار منہ اپنی بلغم کا ٹیسٹ کرنا ہے۔ اگر گھر میں کسی کو بھی یہ علامات ہوں یا کسی جاننے والے کو بھی ہوں تو فوراً اس کو ہسپتال لے جایا کریں، اور پر وقت علاج ہی سے جو ہے نا یہ بیماری ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس میں اپنا سوال آپ لوگ کر لیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں میں اس کا جواب دوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ضرور ملاقات ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔